بزرگوں، دیکھو بھائی ہم اور آپ میں بہت ہی اونچے مقصد کی ہے جناب میں. تو میرے دوستو، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. اللہ پاک نے ہر قوم میں، ہر علاقے میں، مختلف شہروں میں، دیہات میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی محنت اور کوشش فرمائی کہ اب وہ قوم، اس علاقے والے، اس زمانے والے اللہ پاک کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی اپنی عزت کو یقین کرنے لگے اور اپنی حفاظت اور اپنی پرورش اور اپنا اونچا ہونا اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح سے کامیابی حاصل کر لینا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے بن جائیں. اگر وہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے، اور اللہ پاک کیسے راضی ہوں گے؟ جب وہ صحیح اعمال کریں گے. اور صحیح عمل کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس وقت میں جس چیز کے متعلق بھی جو حکم دیں، اس وقت میں وہ اس حکم کو اپنے نتیجے بتائے طریقے سے پورا کر دے، تو اس سے اللہ پاک راضی ہوں گے. اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ پاک آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے. بھائی دوستو اور بزرگوں، جب نبی اپنے زمانے والوں کو یا اپنی قوم کو یہ بات فرماتے تھے اور اس طرف بلاتے تھے اور یہ بات ان کو سمجھاتے تھے اور بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ سمجھاتے تھے، کیونکہ انہیں صاف نظر آتا تھا کہ اگر یہ جو ہے اللہ پاک کی طرف چل دیے اور اللہ پاک کے انہوں نے حکموں کو پورا کر دیا تو اللہ پاک خوش ہو کر ان کو ان کی پرورش بھی فرمائیں گے، ان کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور ان کو عزت بھی عطا فرمائیں گے. اور اس دنیا میں بھی اور مرتے وقت میں بھی اللہ پاک ان کو راحت اور چین عطا فرمائیں گے. اور جب مر جائیں گے تو قبر کی زندگی کو بھی ان کی اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے. اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی اللہ پاک ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے اور حساب کتاب ان کا آسان ہو جائے گا. صراط کے اوپر سے بجلی کی طرف سے گزر جائیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک مصیبتوں سے بچا کر جنت عطا فرمائیں گے. اور جب یہ جنت پر پہنچ جائیں گے تو یہ جو کچھ بھی اللہ پاک سے چاہیں گے ان کو اللہ پاک پوری رحمت فرمائیں گے. لیکن اگر اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ سمجھ کر اللہ پاک کے حکموں کو پورا نہ کیا تو ان کا زبردست نقصان ہوگا اس دنیا میں بھی آخرت میں. تو میرے دوستو، اللہ پاک کے حکم کے پورا ہونے میں اللہ پاک سے سب کچھ ملتا ہوا یقین کر کے اور اللہ پاک کے حکم کو پورا نہ کر کے دونوں جہاں میں نقصان کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام ہر آدمی کے لیے میرے دوستو بے چین ہو جاتے تھے اور پریشان. جیسے کوئی ماں یہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے. لیکن اگر
جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا بچہ آگ کی طرف کو جا رہا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے اور شور مچاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بچہ میرا بچہ. یہ بھی نہیں کہتی کہ آگ میں جا رہا ہے، شور مچاتی ہے. میرے دوست ایسے ہی انبیاء علیہ السلام صاف دیکھتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ پاک کے حکموں کی طرف کو چلیں گے تو ہمیشہ کامیابی کی طرف جائیں گے، لیکن اگر اللہ پاک کے حکموں کو نہ مانا وہ بے چین ہو جاتے ہیں. رات بھی ان کی بے چینی سے گزرتی ہے، دن بھی بے چینی سے گزرتا ہے. اور ہر آدمی کو دیکھ کے، جیسے ایک ماں باپ ایک اپنے نافرمان بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ دیکھ کر غلط راستے پر ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور غم میں ہوتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ پاک جس نبی کو جس قوم میں بھیجتے ہیں اور جس علاقے میں بھیجتے ہیں اور جس زمانے میں بھیجتے ہیں، جن لوگوں میں بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ میرے دوستوں غم کھا کر فکر کر کے اور درد کے ساتھ انہیں صحیح راستے پر اللہ کی طرف کھینچنے میں پوری طرح کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور وہ جن کو سمجھایا جاتا ہے وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ انبیاء علیہ السلام پھر ان کو سمجھاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں اور ہم تم سے دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہتے، اس دنیا میں بھی کچھ نہیں چاہتے اور آخرت میں بھی ہم اللہ پاک سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھو تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ بے چین ہوتے اور رات کو اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہر حال میں یہ تیری ماننے والے بن جائیں، تیرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، تجھے راضی کرنے والے بن جائیں. جس وقت میں تو ان کو جو حکم دے تو اس پہ پورا کرنے والے بن جائیں. اے رب تو اس میں ان کے رخ کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے. تو بھائی دوستو ہر نبی نے یہ محنت کی، لیکن کم قسمتی کی بات کہ وہ قوم اور اس علاقے والے اس بات کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ تو میرے دوستو جو ان کی آنکھیں دیکھتی تھی جن چیزوں میں نفع اور جن چیزوں میں کان نفع سنتے تھے اور دماغ جن چیزوں میں نفع سوچتا تھا وہ اسی طرف کو بھاگتے تھے. نبی یہ بتاتے تھے کہ تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس کی خبر نہیں، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی اور سب کامیابیاں خدا پاک کے ہاتھ میں. تو اس لیے تم جو ہو اپنے دیکھنے پہ اعتبار کر کے مت چلو، اپنے سننے پہ اعتبار کر کے مت چلو، اپنی سمجھ پہ اعتبار کر کے مت چلو، بلکہ میں تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر اعتبار یقین کر کے چلو تو تمہیں فائدہ ہو. لیکن بھائی دوستو قوم جو ہے اس میں سے بہت سے لوگ مانتے، بہت سے لوگ نہ مانتے اور انبیاء علیہ السلام محنت کرتے جاتے حتیٰ کہ اس سطح پر پہنچ کی بات کہ وہ جو سننے والے ہوتے وہ الٹے ہی نبی کو ہی پتھر مارنا شروع کر دیتے اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے، لیکن نبی صبر کرتے اور دعا مانگتے کہ یا اللہ انہیں سمجھ نہیں ہے، تو ان کو ہدایت دے دے اور تو ان کو صحیح راستے پہ ڈال دے. اور بھائی دوستو نبی اور نبی کے ماننے والے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بشریت کی وجہ سے نبی یہ کہہ اٹھتے تھے کہ یا اللہ آخر تیری مدد کب آئے گی کہ ہم تو پٹتے اور تکلیف اٹھاتے ہمارا تو کچومر نکل گیا، پس گئے، آخر تیری مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری مدد قریب ہی ہے، جمے رہو اور بلاتے رہو. نبی صبر کرتے حتیٰ کہ اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ فرما دے. تو بھائی دوستو جب ہدایت اللہ پاک جن کو ہدایت دیتے ان کے لیے اللہ پاک کے حکموں کو اپنے نبی کے بتائے طریقے سے ماننا آسان ہو جاتا، اور جن کو ہدایت نہ ملی تھی اللہ پاک ان کو ہدایت پر برباد فرما دیتے. تو بھائی دوستو جو وہ نبی کے طریقے پر چلتے تو اللہ کی مدد کے ساتھ سمجھے بھائی. تو ہر زمانے میں بھائی دوستو علی کی آپ ہدایت کی ضرورت ہے. پر بھائی دوستو پھر اللہ پاک اگلے نبی کی محنت کو قبول فرما کر ان کی قوم کو ہدایت دیتے. جن کو ہدایت مل جاتی تھی
تو اللہ پاک ان کے لیے اپنے حکموں کا پورا کرنا آسان فرما دیتے. The Nabi is to go on making continuous striving upon the mankind. And Allah accepting his striving would give hidayat to the people. And those people who obtained hidayat, it was easy for them to follow on the orders of Allah Ta'ala according to the tariqah of the Nabi. اور بھائی دوستو جب وہ نبی رخصت ہو جاتے تھے تو ان کی قوم جو ہے اس کے کچھ عرصے تک اپنے نبی کے طریقے پر چلتی تھی. اس کے بعد پھر وہ رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتی تھی تو پھر اللہ پاک پھر اگلا نبی بھیجتے تھے. Similarly, when this Nabi again passed away, then again his followers used to degenerate in obey, and they used to fall into those rites and rituals. Again, to change them and to further reformation, Allah is again send another Nabi. بس بھائی دوستو اب سب سے آخری میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے. And the final of all the prophets is Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam. And he is the last of the prophets, of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And till the day of judgment, Allah will send no other Nabi. اور میرے دوستو پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی قوم کسی علاقے کے لیے یا کسی شہر یا کسی بستی کے لیے آتے تھے اور اللہ پاک نے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قوموں کے لیے تمام نسلوں کے لیے تمام زمانوں کے لیے حتیٰ کہ قیامت تک جتنے بھی قومیں آئیں گی جتنے زمانے آئیں گے ان سب کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. میرے اس محنت پہ دعا کو قبول فرما کر سارے کے سارے ہی قوموں اور سارے زمانوں اور سارے ملکوں کے لیے فیصلہ فرمائیں گے. بھائی دوستو جب ایک نبی ایک قوم میں محنت کر کے دعا مانگتے تو اللہ پاک اس قوم کے حق میں ان کی دعا کو قبول فرماتے. شہر والوں میں محنت کر کے دعا مانگتے تو اللہ پاک اس شہر والوں کے حق میں ان کی دعا کو قبول فرماتے. ایسے ہی میرے دوستو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باری نیت کر کے کہ ساری دنیا بھر کے انسانوں کی نیت کر کے جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ بھائی آخرت میں دنیا میں اگر آپ عزت چاہتے ہیں اور خوشی اور مسرت چاہتے ہیں اور اطمینان چاہتے ہیں اور حفاظت چاہتے ہیں اور اونچا ہونا چاہتے ہیں اور پلنا چاہتے ہیں تو تم جو ہو اللہ پاک کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لو اور اللہ پاک کو راضی کر لو اور اللہ پاک کے ساتھ تعلق قائم کر لو اور اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ. اگر تم اللہ پاک حکموں کو پورا کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ پاک کو راضی کر لو گے تو اللہ پاک آپ کو آپ کی پرورش بھی تربیت بھی کریں گے, آپ کو پالیں گے بھی, حفاظت بھی کریں گے, آپ کو عزت بھی دیں گے, آپ کو راحت اور چین بھی دیں گے, خوشی بھی دیں گے, اس دنیا میں بھی دیں گے, مرتے وقت میں بھی تمہاری مدد کریں گے, قبر میں بھی مدد کریں گے, حشر میں مدد کریں گے. جب تم مر جاؤ گے تو پیچھے تو تمہاری جو نسلیں ہیں, جو جنریشن سے جو اولادیں ہیں, اللہ پاک ان کی بھی حفاظت کریں گے. تو بھائی دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری دنیا کو پکارا اور آپ نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ محنت کرتے رہے. لیکن ایک بھائی دوستو پوری کی پوری قوم قریب مخالفت کرتی رہی, لیکن اس میں اللہ کے بہت سے بندوں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی. اور پہلے نبیوں میں بات یہ تھی میرے دوستو, پہلے نبی اپنی قوم میں محنت کرتے تھے کہ بس تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اچھے اعمال کرو, لیکن ان کی امت کے ذمہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اور امتوں میں اس بات کی محنت کریں کہ بھی لوگوں کے یقین ٹھیک ہوں اور اعمال ٹھیک بس. لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیونکہ قیامت تک کے لیے نہیں بنا کے بھیجا, تو بھائی دوستو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں یہ آواز لگائی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب دیتا تھا، وہ دوسروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اسی طرح سے محنت کرتا تھا. ہر شخص کے گھر پہ جاتے تھے، ہر شخص کی دکان پہ جاتے تھے، جہاں بھی کوئی آدمی مل جاتا تھا وہ وہیں پر پہنچتے تھے اور ان سے یہ بات کہتے تھے کہ بھائی تم جو ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، اس کی گواہی دے دو تو تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو بھائی دوستو، جو لوگ بھی ایمان لے آتے تھے تو وہ دوسروں کے پاس جا کر اس بات کا اقرار کرانے کی اور اس بات کو یقین کرانے کی کوشش میں لگ جاتے تھے. بس بھائی دوستو، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام میں شریک فرما لیا. تاجر اگر ایمان لے آئے تو تاجروں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو کیا، شہزادوں نے بھی کیا، مزدوروں نے بھی کیا، ذمہ داروں نے بھی کیا، امیروں نے بھی کیا، غریبوں نے بھی کیا، بچوں نے بھی کیا، جوانوں نے بھی کیا، میرے دوستوں بوڑھوں نے بھی کیا، عورتوں نے بھی وہی کام کیا، مردوں نے بھی وہی کام کیا. غرض ہے کہ میرے دوستوں، جو وہ شخص بھی کلمہ پڑھتا جاتا تھا، ہاں وہ تاجر ہو یا شہزادہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بہادر ہو، میرے دوستوں پڑھنے لکھنے والا ہو یا بے پڑھا ہو، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں لگ جاتے تھے. میرے دوستوں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ جو نبی کا کام وہی امت کا کام. تو بھائی دوستو، جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرتے رہے اور ساری دنیا کی فکر کرتے رہے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین کرنے والے بن جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، جب تک ہم اس بات کی محنت کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مزدور ہوا اس نے مزدوری کر لی، کوئی تاجر ہوا اس نے تجارت کر لی، کسی کھیتی باڑی کرنے والا ہوا اس نے کھیتی باڑی کر لی، لیکن کھیتی باڑی اس حد تک کرتے تھے، اتنی کرتے تھے کہ حضور والے کام میں کوئی فرق نہ ہو. جیسے آج ہم میرے دوستوں تجارت میں فرق نہیں آنے دیتے، کاروبار میں فرق نہیں آنے دیتے، ملازمتوں میں فرق نہیں آنے دیتے، دفتروں میں فرق نہیں آنے دیتے. ایسے ہی میرے دوستوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں فرق نہیں آنے دیتے. بھائی دوستو، کم قسمتی سے آج امت نے پوری کی پوری امت بحیثیت مجموعی اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے اس امت کو پیدا فرمایا تھا کہ اب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی. اب یہ نبیوں والا کام جو ہے، جس طرح سے نبی محنت کرتے تھے، مارے پھرتے تھے، اپنی جان کو اور مال کو اور اپنی تمام قوتوں کو خرچ کرتے تھے اس کے اوپر کہ تمام دنیا بھر کے جو انسان ہیں وہ صحیح راستے پر آ جائیں اور غلط راستے سے ہٹ جائیں. جیسے ان کو غم تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کا غم تھا. تو بھائی دوستو، یہی غم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تھا. چنانچہ ایک ملک پہ حملہ ہوا، وہاں پر عیسائی قیدی آئے تو اس ملک والوں سے سمجھوتا ہو گیا. تو اس پر ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے قیدیوں کو واپس دے دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ سے انہیں جہنم میں نہیں دھکیل سکتے. ہم یہ کریں گے کہ تم بھی ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور ہم بھی ایک طرف کھڑے ہو جاتے اور بیچ میں اس قیدی کو کھڑا کرتے. اب اس قیدی کی مرضی ہے، چاہے تمہاری طرف چلا جائے چاہے ہماری طرف آ جائے. چنانچہ ہر قیدی کو بیچ میں کھڑا کیا گیا. جب وہ مسلمانوں کی طرف آ جاتا
تو مسلمانوں کی خوشی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی کہ اللہ پاک نے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا دی. اور جب وہ ان کی طرف کو چلا جاتا تھا تو ان کے چہرے بالکل زرد ہو جاتے تھے کہ ہائے وہ بیچارہ دوزخ میں چلا گیا. تو میرے دوستو ہر امتی کا یہ فکر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ صحیح راستے پر آ جائیں. بھائی دوستو دیکھو عبداللہ ابن ابی کتنا مشہور منافق ہر آن گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دوستو قتل کرنے کی فکر میں مارنے کی فکر میں. لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا جبہ پہنا دیا کہ اللہ پاک کسی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے. اور اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیے. آپ نے ارشاد فرمایا ہم پڑھیں گے. تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اگر آپ 70 دفعہ اس کی بخشش مانگیں گے جب بھی نہیں ہم اس کو بخشیں گے. تو علماء حضرات بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے کہ اگر 70 سے زیادہ اس کے لیے بخشش مانگو گے تو ہم اس کی مغفرت کر دیں گے تو ہم 70 سے زیادہ اس کے لیے بخشش مانگتے. تو میرے دوستو نبی کی جو بے چینی ہوتی ہے اور بے قراری ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اسے درد ہوتا ہے, اسے غم ہوتا ہے. کیا غم ہوتا ہے کہ بھائی یہ سارے انسان جو ہیں صحیح راستے پر آ جائیں اور غلط راستے پہ نہ رہیں. اللہ پاک کی ذات عالی پہ یقین کرنے والے بن جائیں اور اللہ پاک کے حکموں کو حضور کے طریقے سے ماننے والے بن جائیں. تو بھائی دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ مل جل کر محنت کی. مکہ معظمہ میں میرے دوستو 120 سے اوپر مسلمان ہوئے. پھر وہ ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ منورہ آئے اور مختلف قبائل کے لوگ بھی میرے دوستو جہاں جہاں مسلمان ہوتے وہ مدینہ منورہ آتے چلے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ان کو لے کر آس پاس کے دیہات میں ان کو بھیجتے رہے, مختلف قبیلوں میں بھیجتے رہے اور میرے دوستوں اور اللہ پاک کو بلاتے رہے. پھر غزوہ بدر ہوئی, اس میں اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. اور جب بھائی دوستوں غزوہ احد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میں کہوں ویسے ہی عمل کرنا. لیکن میرے دوستوں سارے ہی بات کے ماننے والے تھے. بس ان میں سے صرف 50 آدمی وہ کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی, تھوڑی سی. وہ یہ سمجھے کہ فتح تک یہ حکم تھا اور جب میرے دوستوں جب فتح ہو گئی تو اب تمہارے غنیمت ہمیں لوٹنا چاہیے. بس وہ مال غنیمت کی طرف کو چل دیے کہ تاکہ مال غنیمت لوٹ کر ثواب حاصل کریں. مال کا جذبہ نہیں تھا بلکہ ثواب کے حاصل کرنے کا جذبہ تھا. تو بھائی دوستو جب وہ اس طرف گئے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اسی طرف سے آ کر مسلمانوں کو حملہ کر دیا اور وہ جو فتح تھی شکست سے بدل گئی. تو یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ نبی نہیں بلکہ یہ تو ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ نے فرمایا کہ نہیں یہ ہمارے اوپر الزام ہے, بہتان ہے. ہم ملک نہیں چاہتے, ہم نبی ہیں, ہم ہدایت چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ہدایت کا حاصل کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں صحیح راستے پر پڑ جائیں. بھائی دوستو اس طرح آپ محنت فرماتے رہے حتیٰ کہ اللہ پاک نے مکہ معظمہ کی فتح کے بعد سارے کے سارے عرب قبائل کو اسلام میں داخل فرما سمجھے بھائی. لیکن میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہی بہت سے لوگ اپنے اپنے قبیلے کے نبیوں کی طرف کو چلے گئے, نبوت کے دعوے کر دیے. کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. تو حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے میرے دوست سب مسلمانوں کو جمع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا ایک طریقہ مرحمت فرمایا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے محنت کریں گے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ تھے اس وقت اللہ نے ہماری مدد کی، ایسے اللہ پاک آج بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ میرے دوستو، انہی لوگوں کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محنت شروع فرمائی تو اللہ پاک نے 1 مہینے کے اندر سارے عرب قبائل کو دوبارہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ تو بھائی دوستو، آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ آج بھی ساری دنیا میں میرے دوستوں مختلف طریقے سے زندگیاں گزر رہی ہیں، اور ہم جتنے بھی ہیں 2 چیزیں ہیں بھائی دوست۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارے کام کو ہم نے اپنا کام نہ سمجھا۔ جو تاجر و گھر پیدا ہو گیا اس نے کہا ہم تاجر ہیں، جو کھیتی باڑی والے کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، یا ہم جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، میرے دوستو ہم اس کے ادھیڑ عمر کے ہوں، کسی بھی عمر کے ہوں، ہمارے گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس مال ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام سمجھے۔ جب حضور والے طریقے سے حضور والے کام کو کریں گے تو اللہ پاک نے، جیسے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ پاک نے سارے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا اور قومیں کی قومیں اسلام میں داخل ہو گئی، میرے دوستو آج بھی میرے دوستو یہ کہنا کہ یہ 14ویں صدی ہے یا 20ویں صدی ہے، یہ کہنا کہ یہ 14ویں صدی ہے یا 20ویں صدی ہے، میرے دوستو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ جیسے آپ میرے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں نبی تھے، ایسے ہی آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ جیسے آپ کے طریقے پر چل کر غزوہ بدر میں مدد ہوئی، غزوہ خندق میں مدد ہوئی، حنین میں مدد ہوئی، اور میرے دوست مختلف مواقع میں مدد ہوئی، ایسی میرے دوستو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب ہم چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ دیکھو بھائی دوستو، جب بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، تو بیت المقدس کے پادریوں نے کہا کہ بھائی تم اپنے خلیفہ کو بلا لو، ہم اس کو دیکھ لیں گے اور چابی دے دیں، لیکن اگر تم اس کو نہیں بلاؤ گے تو پھر تمہیں ہمارے ساتھ لڑنا ہوگا، اس کے بغیر ہم چابی نہیں دیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے خلیفہ کو بلا لو تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اور ان کو چابی دیں گے، اور اگر نہیں بلاؤ گے تو تمہیں لڑنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ فرمایا، سب نے یہ رائے دی کہ آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، اور وہی وہ لڑکے ہی کام کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے خون بہانے کے لیے نہیں آیا، اگر تمہارے جانے سے خون بچ سکتا ہے تو تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
حضرت سب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کرنا اور اسے قبول فرما کر غلام ساتھ لے، کبھی غلام اونٹ پر خود نیچے، کبھی خود اوپر اور غلام نیچے لے کے چلتا۔ جس وقت اپنے لشکر میں پہنچے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا جو پرانا کرتا تھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے وہ اتروا دیا اور نیا کرتا پہنا دیا اور گھوڑے کی سواری دی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اندر کی حالت میں فرق پایا تو ارشاد فرمایا کہ میرا پرانا کرتا دے اور نیا کرتا نکال۔ اب وہ نیا پرانا کرتا پہن کر غلام کی باری تھی اوپر سوار ہونے کی، اونٹ پر غلام کو اوپر بٹھایا اور خود اس کی نکیل پکڑ کر چلے۔ راستے میں پانی آیا، پانی جو آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے چمڑے کے موزے نکال کے پاؤں میں سے کاندھے کے اوپر رکھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے دوست موزے تو رکھے یہاں اور اپنی لوگی کو تہمت کو اٹھایا اوپر اور پانی میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ اس طریقے کو اچھا نہیں سمجھتے جو آپ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر تیری بجائے کوئی اور ہوتا تو اس کو ایسی سزا دیتا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا کہ ہمیں اللہ پاک کی جو مدد حاصل ہوئی ہے وہ اسلام پر چل کر ہوئی ہے، ان احمقوں کی اور ان بے وقوفوں کے طریقوں پر چل کر اللہ نے ہماری مدد نہیں کی۔ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ تم نے یہ کیا کہا؟ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں۔ چنانچہ وہ اسی حال میں داخل ہو گئے، آگے گئے تو انہوں نے آپ کے کرتے کے پیوند گنے تو جتنے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے اتنے وہاں مل گئے اور انہیں چابیاں بغیر لڑے کے ہی ان کو دے دی۔ تو بھائی دوستو، جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایران میں تشریف لے گئے، جو لشکر پہلے سے پڑا تھا وہاں پر۔ تو میرے دوستو وہاں پر جس وقت پہنچے تو ان کو کیلا پیش کیا، کیلا کھانے لگے، کیلا کھاتے کھاتے نیچے گر گئے۔ انہوں نے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ تو جو پہلے سے لوگ وہاں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایرانی دیکھ لیں گے، اور ایرانی جو ہیں نیچے سے چیز اٹھا کر صاف کر کے کھانے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے دوستو، جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بنا کے چلتے رہے اور ان کے طریقے پہ چلتے رہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے۔ اور آگے چلیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے میرے دوستو اپنے گورنروں کو جمع کیا۔ ان گورنروں نے جمع ہو کر کہا کہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف تہذیبوں اور مختلف کلچروں کے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اب کیونکہ مختلف زمانوں اور مختلف کلچرز کے جو لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے کچھ دین میں ذرا نرمی کر دینی چاہیے اور آسانی کر دینی چاہیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دین 60-70 برس کے لیے نہیں بھیجا بلکہ قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اسی زمانے کے لیے تھا، نہیں، قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، اور ہم دین میں ذرا سا بھی فرق نہیں کریں گے۔
ساری قوموں کو اور سارے علاقے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے ہی طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا. بس میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات سے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک تو ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو ہم اپنا کام بنا لیں، ان کی سوچ کو اپنی سوچ بنا لیں، ان کی فکر کو ہم اپنی فکر بنا لیں. اور عجیب بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مختلف اپنے ملک جو ماتحت تھے ان کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی. وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو گورنروں نے یہ کہا کہ جزیہ جو وصول ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے ہمارے جو کام چلتے تھے، جب سبھی لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ جزیہ کی رقم آنا بند ہو جائے گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اور کہا انہوں نے اس لیے آپ اسلام لانے کی شرطوں کو کچھ ذرا سخت کر دیجئے تاکہ لوگ سارے کے سارے اسلام میں نہ آئیں اور جزیہ ہمیں ملتا رہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے حقا کہ اللہ تمہارا ستیہ ناش کرے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، ٹیکس وصول کرنے والا بھی بنا کے بھیجا. اور میں تو چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور تم پہلے جیسے مزدوری کر کے کھاتے تھے آج بھی تم اسی طریقے سے مزدوری کر کے کھاؤ. تو بھائی دوستو، ہمارا مقصد نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ حکومت ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں وہ میرے دوستو ہدایت والے راستے پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، نجات والے راستے پر آ جائیں. میرے دوستو دوزخ والا راستہ چھوڑ دے اور جنت والے راستے پر آ جائیں. بس میرے دوستو جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ پاک کی وہ مدد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اس مدد کا 50 گنا مدد ہمارے ساتھ ہوئی. کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں. جتنا دور ہیں اس کے اعتبار سے اللہ پاک کی مدد بھی ہمارے ساتھ زیادہ ہے. کیونکہ آپ کے ارشادات میں ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اعمال کا 50 گنا ثواب ان کو ملے گا. انہوں نے کہا حضور ان کے عمل پہ جو ثواب اس کا 50 گنا یا ہمارے عمل پہ جو ثواب اس کا 50 گنا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے عمل پہ جو 50 گنا وہ ملے گا ان کو. تو میرے دوستو جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں، ایسی اللہ پاک کی مدد نصرت بھی ہمارے ساتھ زیادہ ہے. بس بھائی دوستو، ہم اور آپ مہربانی فرما کر ہم جو ہے آج سے ہی ہم یہ سوچ لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں. پہلے حضور والا کام کریں گے، اس کے بعد اپنی تجارت کو دیکھیں گے، کاروبار کو دیکھیں گے، کھیتی باڑی کو دیکھیں گے، اپنی ملازمت کو دیکھیں گے. اور دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ہم ان کا غم کھائیں اور ان کو اللہ کی طرف کھینچنے کوشش کریں گے اور ان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ جس وقت تمہیں جس جگہ پر اللہ پاک ہمیں تمہیں جو حکم دیں ہم اس کو پورا کریں. جب اس کو پورا کریں گے تو اللہ پاک ہماری دونوں جہاں میں مدد فرمائیں گے. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی مدد ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں مدد ہوئی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کے زمانے میں پورا کا پورا اسلام زندہ ہوا. خلفائے بنو عباسیہ کے دور میں میرے دوستو خلیفہ منصور نے بھی گڑبڑ کی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دوستو محنت کی تو اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی اور پورے کے پورے دین کو صحیح شکل میں زندہ فرما دیا. اور بھائی ہم اور آپ تو اکثر پہلے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہیں. اکبر بادشاہ نے میرے دوستو نیا ہی دین الہی ایجاد کر دیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دوستو محنت کی تو اللہ پاک نے جہانگیر کو مسلمان کیا، شاہ جہاں کو نیک کیا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے
ولی بنایا۔ بھائی دوستو، آج بھی اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت کریں گے اور حضور والے کام کو ہم اپنا کام سمجھیں گے، نبیوں والی دعوت کو ہم اپنا کام سمجھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاویں گے، اور ہمارے میں ہر آدمی چاہے وہ تاجر ہے وہ بھی اللہ کی طرف، مکہ معظمہ کے تاجروں کی طرف بلانے والا بنے، جن کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ مدینہ منورہ کے انصار کی طرح سے میرے دوستو اللہ کی طرف بلانے والے بنے۔ اور حضرت جی فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے عالم وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والے، حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والے، حضرت عمر حضرت جو عاص بن وائل جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والے، غرض کے سارے میرے دوستو اللہ کی طرف بلانے والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف کھینچنے والے تھے۔ بس میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بھی اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اپنے دل میں لے کر کہ یا اللہ یہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں تو انہیں صحیح راستے پہ لے آ اور جنت والے راستے پہ لے آ اور کامیابی والے راستے پہ لے آ، اور ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے اس بات کا انتظار نہ کرے کہ لوگ ہمارے پاس چل کر آئیں، بلکہ ہم خود لوگوں کے گھروں پہ جائیں، ان کی دکانوں پہ جائیں، ان کے کھیتوں پہ جائیں، جنگلوں میں جائیں، ڈاکوؤں میں جائیں، پہاڑوں پہ جائیں، دنیا میں جہاں بھی انسان بستے ہیں میرے دوست کو وہیں پر جائیں۔ خلفائے عباسیہ میں مامون شیر نے یہ کہا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں جو قوم بستی ہے وہاں پر جا کے دین پھیلانا چاہیے۔ چنانچہ اندازہ تحقیقات ہوئی، اس تحقیق میں پتہ چلا کہ وہاں پر دلدل زیادہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو راستے کے بادشاہوں سے کہا گیا کہ تم ہمارے علماء کے وہاں پہنچانے کا بندوبست کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچانے کا ان کو بندوبست کیا، 3 سال تک تیاری ہوئی، 3 سال کے بعد وہاں پر پہنچے۔ وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہیں نماز کون سکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بکھرے ہوئے بالوں والا تھا اور ایک ایسے جانور پر آیا تھا کہ جس کی ہڈی ہمارے پاس ہے، اور وہ ہمارے بزرگوں کو یہ نماز سکھا گیا اور ایک کتاب بھی دے گیا، اور وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو دیکھا جا کر تو وہ کپڑے میں لپٹا ہوا قرآن مجید تھا۔ تو میرے دوستوں اور وہ سارے کے سارے علاقے والے نماز پڑھنے والے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ غم اور درد اور فکر اور یہ شوق کہ اللہ پاک کے راستے میں دور سے دور جانا، سب علماء حضرات جانتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ربیعہ کے جو والد تھے فرخ، وہ میرے دوستوں 30 برس کے بعد گھر آئے، اور امام ربیعہ جو تھے جس کو اس کے والد گئے تھے تو وہ ماں کے پیٹ میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ اس کا نام مدینہ منورہ میں حدیث شریف کے امام تھے۔ چنانچہ جب مسجد نبوی سے وہ میرے دوستوں اپنے گھر آ رہے تھے تو یہ بڑے میاں جو فرخ تھے یہ بھی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا جوان نے کہ بڑے میاں کسی دوسرے گھر میں نہیں جایا کرتے، آپ غیر محرم ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ گھر تو میرا ہے، ربیعہ کے گھر میرا اور وہ بڑے میاں کے گھر میرا، حتیٰ کہ مجمع جمع ہو گیا اور مجمع والوں نے کہا کہ بڑے میاں ہم آپ کو کوئی اور گھر دے دیں گے، آپ ہمارے امام صاحب کے گھر میں داخل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ گھر میرا اور تم بتا رہے ہو اس کا گھر؟ تو اندر سے بیوی نے آواز سنی، بیوی نے کہا ارے ربیعہ یہ تو تیرا باپ ایسے آنے دے، یہ 30 برس پہلے اللہ پاک کے راستے میں گیا تھا اب واپس آیا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ساری دنیا میں دین کو لیے ہوئے پھرتے تھے،
سب سے پہلا کام ان کا یہ تھا، بھائی آج ہم نے میرے دوستوں اس کو اپنا کام سمجھنا چھوڑ دیا، بس تبلیغ میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ میرے دوستوں ہم اپنے اصل وظیفے پر آ جائیں، ہم اپنے اصل کام پر آ جائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو ہم اپنا کام سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ جو امام کی نیت وہی اگر مقتدیوں کی نیت ہوگی تو نماز ہو جائے گی۔ جو امام کا رخ اگر امام کا رخ مغرب کی طرف کو ہے اور مقتدیوں کا رخ بھی مغرب کی طرف کو ہے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقتدیوں کا رخ میرے دوست مشرق کی طرف ہو اور امام کا رخ مغرب کی طرف کو ہو، قبلے کی طرف کو ہو، اور دوسروں کا قبلے کی طرف نہ ہو تو نماز نہیں ہو۔ ایسے ہی اگر امام کی نیت فجر کی نماز کی ہے اور مقتدیوں کی نیت ظہر کی نماز کی ہے، جب بھی مقتدیوں کی نماز نہیں ہوئی۔ اور میرے دوستو جس طرح سے امام چل رہا ہے، اگر امام قیام میں ہے تو مقتدیوں کو بھی قیام میں ہونا پڑے گا، اگر امام رکوع میں ہے تو مقتدی بھی رکوع میں، اگر امام سجدے میں ہے تو مقتدی بھی سجدے میں ہے۔ لیکن اگر امام میرے دوست رکوع میں ہو اور مقتدی سجدے میں چلے جائیں تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہو۔ بس میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری نیت ہماری نیت، ان والا مقصد ہمارا مقصد۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو ملک اور مال کے لیے نہیں بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں، مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ جو تھے اپنی دکانیں چھوڑ مسجد میں آ گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے دین سیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، تو کیا ہو رہا تھا وہاں مسجد میں؟ انہوں نے کہا مسجد میں تو جو ہے اس طرح میں لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، ایک دوسرے دین سیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، کیونکہ نبیوں کی میراث جو ہوتی ہے درہم اور دینار تھوڑی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو ہماری وراثت جو ہے وہ اصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر، ان والا کام، ان والا غم کہ دنیا بھر کے جتنے بادشاہ ہیں وہ صحیح راستے پر آ جائیں، وزیر صحیح راستے پر آ جائیں، ذمہ صحیح راستے پر آ جائیں، میرے دوستو غریب صحیح راستے پر آ جائیں، امیر صحیح راستے پر آ جائیں، گورے صحیح راستے پر آ جائیں، کالے صحیح راستے پر آ جائیں، سرخ اور سفید صحیح راستے پر آ جائیں، امیر غریب فقیر بادشاہ سب صحیح راستے پر آ جائیں۔ اگر یہ صحیح راستے پر آ گئے تو تاجر اگر صحیح راستے پر چلیں گے تو صدیقین اور میرے دوست اور شہداء کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ ایسے ذمہ دار اگر صحیح راستے پر آ گئے ہر دانے کے بدلے میں صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایسے میرے دوستو ہماری عورتیں اگر صحیح راستے پر آ گئی میرے دوستو، انہیں جس روز ایک نیک عورت 70 اولیاء کی عبادت سے بہتر، جو عبادت کرنے والے ہیں ان سے بہتر ہے میرے دوستو ایک نیک عورت۔ تو ایک نیک عورت کا ہونا بہت اونچا ہے۔ ایسے میرے دوستو اگر ہمارے غریب مزدور یہ حضور والے طریقے پر آ جائیں گے تو اللہ پاک انہیں دونوں جہاں میں چمکائیں گے۔ گھر دیکھے میرے دوستو جن کے گھر میں کھانے کو ہے وہ بھی صحیح طریقے پہ چلیں گے، اللہ انہیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے۔ اگر امیر میرے دوستو حضور والے طریقے پہ چلیں گے اللہ انہیں بھی دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے۔ جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو کرتے ہوئے میرے دوستو حضور کے طریقے پہ چلیں گے اللہ انہیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے۔ تو بھائی دوستو آپ حضرات سے عرض یہ ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تاجر نہ رہیں اور آپ کھیتی باڑی کرنے والے نہ رہیں، عام ملازم نہ رہیں، یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو آپ پہلے کی اور اس کے بعد آپ اپنے کاروبار کو دیں، بلکہ
ہم تو ذوق کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ سال میں میرے دوستو 12 مہینے ہوتے ہیں، اس 12 مہینے میں 4 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے اپنے گھروں سے باہر نکل کر مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے اور صحیح نیک اعمال کی طرف کو بلائیے، اور باقی 8 مہینے اپنے گھر پر میرے دوستو ایسے رہیے کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ کیجیے اور وہ عمل کیجیے کہ جس سے اللہ پاک آپ کے لیے اپنے حکموں پر چلنا آسان کرے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیے، جتنا آپ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت نازل ہوں گی اور رحمت کے فرشتے آپ کے سروں پر پر رکھتے ہوئے آسمان تک پہنچیں گے، اور جیسے مرغی انڈوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے اور اللہ پاک 21-22 روز میں سے بچے نکال دیتے ہیں، ایسے ہی میرے دوستو اگر ہم اور ہمارے گھر والے باقاعدگی سے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے تو رحمت کے فرشتے گھیرا ڈالیں گے، اللہ پاک کی رحمت نازل ہوں گی اور فرشتے ہمارے سروں کو پر رکھتے ہوئے آسمان تک پہنچیں گے، اور ان کی صحبت کی برکت سے ہم بھی ہمارے بچے بھی میرے دوستو ہمارے رشتہ دار میں ہماری عورتیں بھی آسانی کے ساتھ اللہ پاک کے حکموں پہ چلنے والی بن جائیں گی۔ اللہ پاک ان کے اندر اپنے حکموں پہ چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دے گی، اور جتنا ہم میرے دوست اللہ پاک کے ذکر کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اتنے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اپنی محبت نصیب فرمائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں گے۔ جتنا جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے اتنی حضور کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، جتنی تسبیح پڑھیں گے اتنی اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جتنا ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہمارے دلوں پہ سیاہی چھا گئی وہ دور ہوتی چلی جائے گی، دل ہمارا نورانی بنتا چلا جائے گا اور ہمارے لیے اللہ پاک حکموں پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو بھائی دوستو، پہلے درجے میں ساری دنیا کی نیت کر کے لوگوں کو یہ آواز لگانا کہ اے لوگوں، تمہاری پرورش، تمہاری عزت، تمہاری راحت، تمہارا اطمینان، تمہارا چین اور تمہارا سکون دونوں جہاں کا خدا پاک کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تو اللہ کو راضی کر لو اور اللہ پاک کے حکموں کو حضور کے طریقے سے پورا کر کے اللہ پاک کو راضی کر لو۔ بھائی دوستو، جب آپ ساری دنیا کی یہ نیت کر کے آواز لگائیں گے، گھر 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 دکان دکان جا کر اس نیت کے ساتھ جب آواز لگائیں گے تو اللہ پاک نے میرے دوستو اس آواز میں یہ اثر رکھا ہے کہ اللہ پاک اس کے اثر کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اللہ پاک نے حکم دیا کہ لوگوں کو آواز لگاؤ کہ آؤ حج کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میری تو آواز چھوٹی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام آواز کا لگانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو جو روحیں اس وقت دنیا میں نہیں آئی تھی انہوں نے بھی لبیک کہا، اور جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہوگا وہ اتنی حج کرے گا وہ۔ تو میرے دوستو، آج بھی اگر ہم اپنے ذرا سا کاروبار کو تھوڑا سا پیچھے کر کے چھوڑ کے نہیں کہ ذرا سا پیچھے کر دیں، کھانے کو ذرا سا پیچھے کر دیں، پینے کو ذرا پیچھے کر دیں، آرام کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر دیں، اور میرے دوستو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام کو پہلے کر دیں۔ بھائی اتنی سی بات، اللہ رب العزت اسی کو ہماری قربانی قرار دیں گے۔ دیکھو بھائی دوستو، رمضان کے مہینے میں ہم جو ہیں ہمیں یہ حکم ہے کہ فجر سے پہلے کھا لو، فجر کے بعد مت کھاؤ، اور اس کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد کھاؤ، اس سے پہلے نہ کھاؤ۔ تو اللہ پاک نے ہمارا کھانا پینا بند نہیں کیا، بلکہ بس وقت بدلا ہے، صرف وقت بدلا ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت کے بدلنے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، سمجھے؟ اور بعض علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض روایت میں کہ اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں، سمجھے بھائی؟ تو میرے دوستو،
اگر ہم اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اور تعلیم کے حلقوں میں بٹھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے ذکر پہ لانے کے لیے اور نمازوں پہ لانے کے لیے اگر ہم اپنے کھانے کو ذرا پیچھے کر دیں گے اور پینے کو ذرا پیچھے کر دیں گے اور میرے دوستو آرام کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر دیں گے اور اس کام کو آگے کر دیں گے، پر یہی ہماری تمہاری قربانی ہے. سمجھے بھائی، اس پر اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک سارے عالم کے انسانوں کے لیے فیصلہ فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری محنت میں اتنا زبردست اثر ہے کہ اس کا اثر ساری دنیا میں پھیلتا ہے، ساری دنیا میں. سمجھے بھائی، دیکھو بھائی، نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے، اور جب وہ مباہلہ کرنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کے باہر آئے. تو نجران کے جب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مقابلہ کرتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج یہ میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو اللہ پاک دنیا کے سارے عیسائیوں کی صورتوں کو بگاڑ دے. تو بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے اس کا اثر ساری دنیا میں پھیلتا ہے. بس بھائی، ہم اور آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے، ہم میں سے ہر آدمی میرے دوستو ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا اور ساری دنیا کے قوموں کے میرے دوستو اتجاہت والے راستے پر پڑ جانے کا، صحیح راست طریقے پر پڑ جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ پڑے ہوئے ہوں یا بے پڑے، آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہ، آپ کاروبار والے ہوں یا کاروبار والے نہ ہوں. کاروبار والے بھی ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جن کے پاس کاروبار نہیں وہ بھی بن سکتے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ بھی بن سکتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں وہ بھی ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور یہ ساری دنیا آج جو پریشان ہیں اور میرے دوستوں بے چین ہیں، اللہ پاک آپ کو ذریعہ بنا سکتے ہیں ان کی دونوں جہاں کی بے چینی اور پریشانی سے بچنے. تو بھائی دوستو، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اور وہ بڑے سعادت مند ہیں جو میرے دوستو اپنی تھوڑی سی قربانی کر کے ساری دنیا کے انسانوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو میرے دوستو بتلاؤ بھائی کہ ایک تو یہ طے کر لو بھائی کہ آج سب نے فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو دیکھیں گے، اپنے کاموں کو بعد میں دیکھیں گے. کہ بھائی دوستو پھر فیصلہ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟